بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। अम्मा बाद, हम लोग अलाम सुन्नत المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة इस किताब में सवाल नंबर 159 पढ़ रहे हैं। और हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से आज का हल्का नंबर 61 है। सवाल है मा दलीलुल इहसानी मिनल किताबी व सुन्नह। यहाँ से आज हम लोगों को इस किताब में पढ़ना है। जी शेख, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। السؤال ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ الجواب أدلته كثيرة منها قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم نعم ما للعبد सही। نعم ما للعبد أن يتوفى بحسن عبادة الله وصحابة नहीं, سيده. ऐसा नहीं है वो। देखिए, निम्मा लिलअब्दी अन युतवफ़ा युहसिनु इबादत अल्लाह फेल है। आपके पास बा है वहां पर यानी या? असल में पीडीएफ बहुत छोटा है ना, इसलिए ऐसा दिखा मुझे। नि'म्मा लिलअब्दि अन युतवफ़ा युहसिनु इबादत अल्लाहि व सहाबति सय्यिदिही नि'म्मा लहू। जी। السؤال ما هو الإحسان في العبادة؟ الجواب فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان وتنفذ حتى البصيرة وتنفذ البصيرة وتنفذ जी। وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. والثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله إذا استحضر وعمل فإذا استحضر استحضر العبد فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه هذا هذا في عمله وعمل عليه. وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل. ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب قوة نفوذ البصائر. काफी है शेख। ठीक है, यहाँ तक काफी है। कितने दो सवालात हम लोग पढ़े हैं। चलो एक सवाल और पढ़ लें। एक छोटा सा है सवाल, वो पढ़ लें। और इंशाअल्लाह।
السؤال: ما هو ضد الإيمان؟ الجواب: ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب، كما جی أن صحیح ہے. الإيمان كما أن الإيمان أصل له شعب. وقد عرفت ما تا- تقدم مما وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة. فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. فالطاعات كلها من شعب المستلزم. المستلزم جی جی. للاستكبار والعصيان. فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا. والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو لقب. الكفر لقب. وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. ولا عمله. لا يناقض قول القلب ولا عمله. جی انشاءاللہ. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ آج اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للحافظ ابن احمد الحکمی رحمہ اللہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ سوال نمبر 159 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں حلقات کے ترتیب کے اعتبار سے آج کا حلقہ نمبر 61. سوال ہے آج کا: ما دلیل الاحسان من الکتاب والسنہ؟ احسان کتاب و سنت سے اس کے دلائل کیا ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں دلته کثیرہ منها قوله تعالی واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. اب یہاں پر پہلے الاحسان کے معنی آپ غور کریں کہ احسان کے لغت کے اعتبار سے یا لغوی اعتبار سے احسان کے کیا معنی ہوتے ہیں. احسان کے معنی ہیں، ایک تو اس کا ایک معنی ہے ایصال النفع للآخرین، ایصال النفع للآخرین، یا دوسرا ہے اتقان الشیء. اتقان الشیء، یہاں پر جو ایصال النفع للآخرین یہ ہے، یہ بندوں سے احسان کرنے کے معاملے میں، ان کے ساتھ خیر خواہی کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے. فلان احسن الى الفقیر یا فلان احسن الى المحتاج، یہ بات ہے. اور رہی بات یہ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقى، یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے، یہاں پر احسان سے مراد اتقان الشیء یا اتقان العبادہ، بندگی کو بھرپور انداز میں پورے اعتماد، پورے علم و یقین کے ساتھ بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ احسان کہلاتا ہے. اب یہاں پر اسی پر وہ گفتگو ہو رہی ہے. اب شروع میں جب انہوں نے کتاب کا آغاز کیا تو گفتگو کرتے ہوئے کہا ما مراتب الدین، دین کے مراتب کیا ہیں. تو ہم نے کیا پڑھے مشائخ؟ دین کے مراتب جی جب بات شروع ہوئی تھی، گفتگو جب کتاب شروع ہوئی تھی تو انہوں نے کہا دین کے مراتب کیا ہیں. تو وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جب بات کا آغاز کیا تو کیا کہا تھا؟ کیا ہے مراتب دین کے؟ جی
اسلام کیا ہے؟ یہی ہے हाँ نا اسلام؟ जी 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 احسان، हाँ اسلام इस्लाम ایمان احسان۔ अय्वा الإسلام والإيمان والإحسان. تو اسلام، ایمان اور احسان یہ دین کے مراتب. اب اس کا اگر پھر اصطلاحی اعتبار سے اگر آپ اس کا تعارف یا اس کی تعریف سنتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر تینوں ایک ساتھ آئیں تو تینوں کا معنی الگ الگ کیا جاتا ہے. مثلا جو ہے الاسلام اور الایمان الاحسان آئے گا تو الاسلام کا معنی یہاں پر ہوگا عمل الظاہر یا الامتثال للاعمال الظاہرہ. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ احکام دیے ہیں ان کو ظاہری طور پر بجا لانا. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ مسلمانوں کو جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے وہ کام آپ کرتے ہیں تو آپ گویا کہ ظاہری طور پر اسلام کے احکام کو بجا لا رہے ہیں. دوسری چیز الایمان الاعتقادات القلبیہ، جو بھی دلی اعتقاد ہے جس کا تعلق دل سے ہے، آپ اس کے تقاضے پورا کرتے ہیں تو یہ یہاں پر ایمان کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ اور جب احسان بھی ساتھ میں آ جاتا ہے تو الاحسان اللہ تعالیٰ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنه یراک. احسان اللہ کی عبادت اس انداز سے کرنا گویا کہ آپ خود اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو. یہ پہلا اونچا مرتبہ ہے، اونچا مقام ہے، اس کو کہتے ہیں مشاہدہ، مقام المشاہدہ. بات کے سوال میں اس کی مزید تفصیل آ رہی ہے. دوسرا جو مرتبہ ہے وہ ہے مقام المراقبہ. تو اب یہاں پر جو احسان کے دلائل ہیں انہوں نے یہاں پر ذکر کیے. احسان کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں نے ایسے ذکر کر دیے. احسان کے معنی تو اتقان کے ہوتے ہیں، اور احسان کے معنی ایصال النفع للآخرین یہ بھی ہوتے ہیں. یہاں پر جو مطلوب ہے وہ ہے الاتقان یا اتقان العبد فی العبادہ یا اتقان العبد عبادت اللہ عز وجل. یہاں پر وہی معنی مراد ہے، اور احسان انسانوں سے مطلوب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. تو اس کی تفصیل اللہ نے بتلائی کہ جو بھی اللہ رب العزت کے لیے سر نگو ہو جاتا ہے احسان کرتے ہوئے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک بہت ہی مضبوط چیز کی پناہ لے لی ہے. اور یہاں اللہ رب العزت نے کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو احسان کرتے ہیں، احسان کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ رب العزت اچھا انجام رکھا ہے. ان کے لیے نعمتوں میں زیادتی، مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار بھی انہیں نصیب ہوگا. تو یہ ان آیتوں کو ذکر کر کے یہ بتلا رہے ہیں کہ احسان انسانوں سے مطلوب ہے. الاحسان فی العبادہ مطلوب ہے. یہاں سورہ رحمان میں بھی اللہ نے کہا الجزاء الاحسان الا الاحسان، کے احسان کا بدلہ اگر ایک آدمی احسان کے تقاضے پورا کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اسے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا. مطلب یہ کہ جب فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. اگر جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بھی آپ اچھے انداز میں اس کو ذبح کرو، اس کو تکلیف نہ دو. اگر قصاص میں کسی کو قتل کرتے بھی ہیں تو ایسے اچھے انداز میں قتل کرو کہ ان کو تکلیف نہ ہو. تو یہ سارے چیزیں مطلوب ہیں. الاحسان ہر چیز میں مطلوب ہے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ کہا نعم للعبد ان یتوفى یحسن عبادت اللہ وصحابت سیدہ. نعم له، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم له یعنی نعم ما ہوا، ایسے
इन तुब्दु सदकाती फनिअम्मा हिय, इन तुब्दु सदकाती फनिअम्मा हिय जो है निअमा मा हिय, तो उसको इदगाम कर दिया गया है, इसी वजह से उसको निअम्मा पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही हदीस में कि बंदे के लिए क्या ही बेहतर है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में भी एहसान के दर्जे को पहुंचा हुआ हो और अपने आका के साथ भी मामला उसका बेहतर हो। वो आका का जो मामला है, सरदार का जो मामला है, उसके साथ भी वो एहसान के दर्जे को पहुंचा हुआ हो, मतलब अच्छे अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाता हो। निअम्मा लहू, क्या ही बेहतर है उसके लिए। गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी कि जो आदमी अपने आका की और अल्लाह की बंदगी, अपने आका की जो जिम्मेदारी आका की जानिब से दी जाती है वो सरदार की, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी, इस दोनों में भी अगर एक इंसान खरा उतरता है, बेहतर होता है, तो वो क्या ही अच्छी बात है उसके लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात कही, निअम्मा हिय। तो यहाँ पर महल इस्तिशाद कहाँ है मशाइख इस हदीस में? ये जो हदीस है निअम्मा लिल आबदी, इस हदीस में महल इस्तिशहाद कहाँ है? एहसान का माना बताया जा रहा ना। जी कहाँ पर? निअम्मा निअम्मा बोल के वो हम्म, अपने आका की हम्म, और अल्लाह की इताअत के बारे में बताया। तो वहां पर युहसिनु इबादत अल्लाह, वो महल इस्तिशहाद है। ठीक है शेख? जी हाँ हम्म, सही। हाँ, तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर बतला रहे हैं या उनके लिए उस इंसान के लिए दुआए खैर कर रहे हैं, तो किसके लिए? उस इंसान के लिए जो अल्लाह की बंदगी में एहसान के दर्जे को पहुंचा हुआ हो, उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, बेहतर बतला रहे हैं। तो ये चीज मतलूब है इंसान से, अल्लाह की बंदगी में एहसान करना, ये मतलूब है। अच्छा देखिए, अब उसके बाद वाला जो सवाल आ रहा है उसके अंदर मजीद वजाहत के साथ ये बात कही जा रही है, मा हुवल एहसान फिल इबादा। अब एहसान अगर आप मुतलक इस्तेमाल करते हैं तो अमूमन यही होता है कि अल एहसान इलल आखरीन, दूसरों के साथ हुस्न सुलूक को एहसान कहा जाता है, समझा जाता है। लेकिन जब अल एहसान फिल इबादह कह देंगे तो अल्लाह की बंदगी में एहसान के दर्जे को पहुंचना, ये ये वो मर्तबा है जिसके लिए हदीस जिब्रील में तरगीब दिलाई गई। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल एहसान फिल इबादा की शरह क्या की है, उसको आप देखें। आप सिर्फ नमाज पढ़ें और बिल्कुल लंबी नमाज पढ़ें, ये एहसान है, या फिर आप अपनी बंदगी या कोई भी इबादत करते हैं तो ऐसा करते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला को आप गोया के देख रहे हैं, तो ये एहसान है। तो अब एहसान की शरह मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ की, लेकिन मुअतबर शरह क्या है मशाइख? वही क्या शेख, अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। बिल्कुल यही मुअतबर शरह है। अब लोग दुनिया भर की शरह करेंगे, एहसान का मतलब ये है, एहसान का मतलब वो है, लेकिन हदीस जिब्रील में जो कलिमात कहे गए हैं उसको आप गौर कीजिए। अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, आपके खुशू खुजू की हालत ये हो, आप जब भी आप कोई भी अल्लाह के बंदगी का काम करते हैं तो आपकी हालत ऐसी हो गोया आप इस अंदाज में उस काम को, अल्लाह के हुक्म को बजा लाएं गोया कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, इसी को कहते हैं मकामुल मुशाहदा।
یعنی آپ مشاہدہ کر رہے ہیں اللہ کا. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کے اندر عبودیت میں احسان، آپ عبودیت میں احسان وہاں تک نہیں کر پاتے ہیں کہ آپ کی عبادت کرتے ہوئے آپ کی حالت ایسی ہو کہ آپ کے اندر جو کیفیت ہو وہ ایسی ہے کہ اللہ کو میں دیکھ پا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو محسوس کرو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ چیز تو کم از کم ہونا چاہیے. یہ احسان بندگی میں، عبادت میں احسان کا یہ دوسرا مقام ہے. اس کو کہتے ہیں مراقبہ، مقام المشاہدہ و مقام المراقبہ. تو دیکھیے اعلاہما، دونوں میں سب سے اونچا کون سا ہے مشائخ؟ احسان کے دو مرتبوں میں اونچا مرتبہ کون سا ہے؟ مشاہدہ. مقام المشاہدہ. یعنی آپ ایسی بندگی کر رہے ہیں، نماز اس خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہیں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه. ایسے لگے میں دل سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. آپ کے دل کی کیفیت ایسی ہو کہ دل ایمان کی روشنی سے منور ہو اور یقین آپ کے وجدان میں، آپ کے احساس میں پہنچا ہوا ہو، اور اس یقین کے پہنچنے کی کیفیت یہ ہو کہ آپ گویا کہ غیب کو دیکھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کیسے نوازے جاتے ہیں. آپ گویا کہ اس کا آپ ایک اندازہ لگا رہے ہیں، یا ایک آپ کے دل میں، آپ کے یقین میں اس کی کیفیت پائی جائے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سچا ہوتے دیکھ رہے ہیں. ایسا آپ کے اندر احساس. اچھا، اگر ایسا نہیں ہے، یہ وَهَذَا هُوَ حقیقت مقام الاحسان، یہی اصل میں احسان کا مرتبہ ہے اور یہی مطلوب ہے، سب سے اعلیٰ ہے. مشاہدہ، مقام المشاہدہ. الثانی مقام المراقبہ، دوسرا یہ کہ آدمی اللہ رب العزت کے مراقبے کو، نگرانی کو محسوس کرے. وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. آدمی اپنے سے قریب محسوس کرے اللہ کو، اور یہ محسوس کرے کہ اللہ رب العزت مطلع ہے، ساری چیزوں سے آگاہ ہے، ہماری حرکتوں سے آگاہ ہے. اگر آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، فَإِذَا اسْتَحْضَرَ الْعَبْدُ هَذَا فِي عَمَلِهِ وَعَمِلَ عَلَيْهِ فَهُوَ مُخْلِصٌ لِلَّهِ. چلو بھائی، اب اگر ایک انسان کے دل میں ریاکاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس جذبے کو وہ دور ہٹاتا ہے اور اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، صرف اس نیت سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کسی اور کو دکھانا نہیں ہے، تو پھر یوں کہو کہ یہ کام میں وہ مخلص ہو گیا، اور یہ اللہ کے دیکھنے کو، اللہ کی نگرانی کو یہ اپنے اندر محسوس کر رہا ہے. تو پھر ایسی صورت میں یہ مقام المراقبہ کو یہ پہنچا ہے، اور بندگی میں احسان کے یہ دوسرے مرتبے میں ہے. اگر کوئی انسان بالکل لاپرواہ ہو کر نافرمانی پہ نافرمانی کیے جاتا ہے، اسلامی احکام پر عمل نہیں کرتا ہے، اور کھلے عام برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو پھر وہ احسان کے درجے کو نہیں پہنچا. نہ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں گویا کہ. تو پھر اس طرح جو نافرمانیوں میں ملوث ہے، وہ انسان احسان کے درجے کو پہنچا نہیں ہے، احسان کے کسی بھی درجے کو نہیں پہنچا ہے. اچھا دیکھیے مشاہد، یہاں پر آپ اچھی طرح غور سے اس چیز کو پڑھیے اور ہمارے معاشرے میں آپ اس کو فٹ کیجیے. اب جتنے لوگ صوفیت کے نام پہ گمراہ ہو رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں، ان کے جو بھی کیا کہتے ہیں گمراہ ہونے کے جگہیں ہیں، ان میں سے ایک اہم جگہ یہ ہے
یہاں پر احسان کے نام پر وہ لوگ بہت پھسل جاتے ہیں. کیسے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یہ احساس ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. آپ اس حدیث کے ایک ایک کلمے کو نوٹ کریں. الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. آپ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس چیز کو محسوس کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا اگر نہیں ہو رہا ہے ایسے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اچھا یہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ اتنا تو کم از کم محسوس کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب جتنے لوگ پیر بنے ہوئے ہیں، مزاروں پہ ہیں یا اپنے خانقاہوں میں ہیں، ایک حلقہ بنائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں یہ چیز دکھلائی گئی ہے، آپ یہ پڑھ لو یہ شفا ہو جائے گی، مجھے خواب میں یہ چیز بتلائی گئی ہے، اگر اس کا یہ عمل کر لیا جائے تو اس کا بیڑا پار ہے، اس کو جو ہے جنت مل جائے گی، اس کو نجات ہو جائے گی. یہ سارے خوابوں کو ذکر کرنے والوں کی ایک الگ دنیا ہے. ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت وہاں تک کرو یہاں تک کہ تمہارے اندر یقین آ جائے. حالانکہ یہاں پر یقین کا مطلب جو سلف صالحین سے منقول ہے وہ موت، کہ موت آنے تک آپ کو عبادت کرنا. یہ لوگ گمراہ فکر کے اعتبار سے ایسے ہی کچھ معنی اپنے طور پہ اس کے طے کر لیتے ہیں. یقین آنے تک یعنی اللہ کی بندگی کا یقین آ گیا دل میں تو بس اس کے بعد پھر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. عبادت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں لوگ، عبادت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ اب ہم کو گویا کہ مقام مشاہدہ تک ہم پہنچ چکے ہیں. دعویٰ ایسا ہے ان لوگوں کا کہ ہم مقام المشاہدہ کو پہنچ چکے ہیں، ہم ایسی عبادت کرتے ہیں، بندگی کر رہے ہیں جیسا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اب اس خوش فہمی میں اور اپنے زعم کے مطابق نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. اب بھلا بتلائیے جو آدمی تارک الصلاح ہے وہ ولی بننا یا پیر بننا تو دور کی بات ہے، مسلمان باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا یہ خود ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا مشائخ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بالکل بالکل شیخ بالکل. تو جتنے لوگ یہ پیری مریدی یہ سب کرتے ہوئے خود گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کو یقین آ گیا، ہم غیب کو گویا کہ دیکھ رہے ہیں، ہماری پہنچ وہاں تک ہو چکی ہے، اب اس کے بعد ہم کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تاکید کرتے رہے، بلکہ آخری جن کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ادا کیا اس میں یہی تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. تو یہ چیزیں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک خود اس پر عمل پیرا رہے، اور جاتے ہوئے دنیا سے اسی پر وصیت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا ہوا تھا. تو اب جو لوگ پیری مریدی کے نام پہ، بزرگ اور ولی ہونے کے نام پہ نمازیں اگر چھوڑ رہے ہیں تو پھر اس سے زیادہ گمراہ اور اس سے زیادہ بھٹکا ہوا انسان راہ راستے اور کوئی نہیں ہے. نماز کو چھوڑنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ دین کے راستے سے ہٹ گئے ہیں. آپ کوئی بھی دعویٰ کر لیں، آپ غیب آپ کو نظر آ رہا ہے، غیب آپ کے لیے کیا کہتے ہیں ظاہر ظاہر باطن باطن ظاہر سب کچھ ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ سب دعوے بیکار ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اس طرح کے جتنے لوگ بھی بھٹکے ہیں احسان کے نام پر، یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں. کیونکہ جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو ترک کر دیا اور پھر بے بنیاد دعوے شروع کر دیے، خوابوں میں خود کو کئی پہنچے ہوئے اپنے 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 کرامات کے نام پر بہت ساری چیزیں بتلانے لگے، یہ ساری چیزیں سوائے گمراہی کے اور کہیں نہیں لے جائیں گی. یہ کہ مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ ایسا کرو تو ویسا ہوگا، ویسا، یہ ساری چیزیں نبی کو بتلائی جاتی تھیں. نبی کے لیے خواب بھی ایک وحی کی
وہی کا ایک مرتبہ تھا، وہی کی ہی ایک قسم تھی. باقی جتنے لوگ ہیں ان کو جو ہے کوئی خواب نظر آ جائے اور اچھا خواب ہو تو وہ ان کے لیے بہتر ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے بہتر ہوگا. آپ اس کے لیے اس انسان کے اعمال پر آپ غور کریں. جو بھی اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس پر آپ اس کے اعمال کا جائزہ لیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی صفت میں کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولی ایسے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ نہ ان کو رنج اور خوف لاحق نہیں ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے آئے اور وہ تقوی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو تقوی کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے پہلے تو فرائض کی پابندی ہے اور اجتناب المناہی، جتنے بھی ممنوعہ چیزیں ہیں ان سے بچے رہنا ہے. اگر ایک آدمی اس پر کاربند رہ کر اگر کوئی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ اپنے ساری دینی ذمہ داریاں پورا بھی کر رہا ہے اور یہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا دینی احکام کو بجا لانے میں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہو. اب ہم کسی کے لیے صراحت کے ساتھ یہ نہیں کہیں گے کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور انسان اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ سے تو چھپا نہیں سکتا. اب جو ظاہری طور پر بھی کوئی کام ایسے کرتا ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک انسان نیک ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ ولی. لیکن جو کھلے عام برائی کرے اور فرائض سے کوتاہی کرے تو پھر یہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کریم میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور جن چیزوں کو متقین کا یا اولیاء اللہ کی صفت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، وہ چیزیں اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. تو یہ دیکھیے جتنی بیعتیں لیتے ہیں ان کے اندر بھی یہ ساری چیزوں کو نوٹ کریں. علی اللہ یشرکن یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو پوری طرح شریعت کی پابندی کو بتلاتی ہیں. تو جو لوگ بھی شریعت کی پابندی کو اپنا مشن بناتے ہیں تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولی ہوں. لیکن جو لوگ شریعت سے گریز کرتے ہیں، طریقت کے نام پر گمراہی پھیلاتے ہیں، تو پھر وہ کبھی اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے مشائخ، آپ اس چیز کو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر آپ موازنہ کریں کسی بھی انسان کے ولی ہونے کے دعوے کو یا بزرگ ہونے کے دعوے کو. چلیے، تو یہ چیز ہر انسان سے مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسی کیفیت سے کرے کہ گویا وہ خود اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے. چلو اگر اتنا نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم اتنا تو احساس رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ مقام المراقبہ ہے. تو مقام المشاہدہ، مقام المراقبہ آدمی سے مطلوب ہے. مقام المشاہدہ اور اس کی کیفیت بھی ہم نے ذکر کی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل اس کے لیے ہمارے لیے اس سلسلے میں ہمارے لیے نشان راہ ہے، ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے. باقی جتنے لوگ کچھ بھی دعوے کریں وہ ساری چیزیں ہمارے لیے اسوہ نہیں ہیں. احسان فی العبادہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر بتلایا، صحابہ کرام نے کر کے بتلایا. اس کے علاوہ کوئی احسان فی العبادہ نہیں ہے. جتنے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو چھوڑ کر دوسری باتیں کرتے ہیں وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے. تو چلیے، آدمی کے اندر اگر یہ مراقبہ کا احساس پیدا ہو جائے تو وہ اپنے طور پہ مخلص ہو جائے گا. یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے اندر کتنا یقین ہے، کون مراقبے کے درجے کو پہنچا ہے، کون مشاہدے کے درجے کو پہنچا ہے. یہ ہر انسان کے حق میں کوئی بھی فیصلہ کر دے ایسا ممکن نہیں ہے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایک حسن زن آپ رکھتے ہیں تو وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک فیصلہ کن ایک بات کسی کے تعلق سے آپ کہہ دیں یہ مناسب نہیں ہے. چلیے، تو یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں. انشاءاللہ پھر کل سوال نمبر 161 سے پڑھتے ہیں. آج
سوال نمبر 159 اور سوال نمبر 160 پر اکتفا کرتے ہیں دونوں پر. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیرا. شیخ یہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے